أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ومنه شجر فيه تسيمون أي وأخرج لكم منه شجرا ترعون فيه أنعامكم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں میں سے نعمت عظیمہ ذکر فرمایا کہ ہم آپ کے لیے پانی اتارتے ہیں آسمانوں سے، پھر اس پانی کو آپ پیتے بھی ہیں اور اپنے جانوروں کو چراتے بھی ہیں. تو سیمون کا معنی چرانا. تو اس لیے فرمایا کہ وَمِنْهُ شَجَرٌ یعنی وَأَخْرَجَ لَكُم مِّنْهُ شَجَرًا، اور اس پانی کے لیے ساتھ تمہارے لیے درخت پیدا کیے تَرْعَوْنَ فِيهِ أَنْعَامَكُمْ جس میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں تو شجر کہا جاتا ہے اس درخت کو جس کا تنا ہوتا ہے جیسے اپنے یعنی تنے پہ کھڑا ہو، اس کو شجر کہتے ہیں، اور جو زمین پہ بچھی ہوئی بیلیں ہیں اس کو نجم کہتے ہیں. اسی لیے قرآن مقدس میں یہ دونوں لفظ مبارک ہیں سورۃ الرحمن میں النجم والشجر یسجدان، کہ وہ چاہے تنے والے ہوں یا بغیر تنے کے اللہ کے آگے سب سے جریز ہوتے ہیں. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ کبھی لفظ شجر کا اطلاق دونوں پہ ہو جاتا ہے. اچھا ویسے بعض درخت بھی ہوتے ہیں جیسے کیکر ہے، اس کی پھلیاں جو ہیں وہ جانوروں کو چرائی جاتی ہیں، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو گھاس ہیں اور حشیش ہیں جن سے جانوروں کو چرایا جاتا ہے. اور دراصل پانی سے ان کھیتیوں کا پیدا ہونا، گھاس کا پیدا ہونا، درختوں کا پیدا ہونا، پھر تمہارے جانوروں کا مستفید ہونا، یہ بھی تو تمہارے لیے ہے کہ جب جانور چریں گے تو تمہیں دودھ دیں گے، جانور چریں گے تو موٹا تازہ ہوں گے، پر تم ان کو ذبح کر کے گوشت بھی کھاؤ گے. یہ ساری نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی. کما قال ابن عباس وإكرمة والضحاك وقتادة بن زید في قوله فيه تسيمون. حضرت ابن عباس، حضرت اکرمہ، حضرت ضحاک، حضرت قتادہ ابن زید فرماتے ہیں تسیمون کا معنی ہے ترعونا یعنی جانوروں کا چرانا، اور اسی سے کہتے ہیں الابل الصائمۃ وہ چرنے والا اونٹ، والصوم الرعی یعنی صوم کا معنی ہوتا ہے چرانا. وروى ابن ماجہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل طلوع الشمس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنے جانوروں کو سورج نکلنے سے پہلے نہ چرایا کرو. کیا مانا کہ اندھیرا ہوگا، ہو سکتا ہے تم کسی دوسرے کے گھاس میں چراتے رہو، کسی دوسرے کے حدود میں تجاوز کر کے آؤ. جب سورج نکلے گا روشنی ہوگی تو معلوم ہوگا کہ یہ کس کی حد ہے اور یہ کس کی حد ہے اور یہ کس کی حد ہے. وَقَوْلُهُ تَعَالَى يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابِ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ أَن يُخْرِجَهَا مِنَ الْأَرْضِ بِهَذَا الْمَاءِ الْوَاحِدِ عَلَى اخْتِلَافِ صُنُوفِهَا وَطُعُومِهَا وَأَلْوَانِهَا وَرَوَائِحَا وَأَشْكَالِهَا. اللہ نے فرمایا میری اس نعمت پہ بھی غور کرو اور میری قدرت کاملہ پہ بھی غور کرو کہ اس پانی سے، پانی ایک ہے لیکن کتنی چیزیں ہیں جو میں نے مختلف پیدا فرمائی ہیں، کتنی چیزیں ہیں کہ ان کا ذائقہ الگ ہے، رنگ الگ ہے، خوشبو الگ ہے، شکل الگ ہے. اب حالانکہ دیکھو پانی تو ایک ہے. ایک باغ میں آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں آموں کے بھی پودے ہیں، وہاں جامن کے بھی پودے ہیں، وہاں بادام کے بھی پودے ہیں، وہاں کھجوروں کے بھی پودے ہیں، انگور ہیں، او انواع. اچھا خدا کی شان ہے کہ ہر چیز کا رنگ بھی الگ ہے.
آم ہے اس کا اپنا رنگ ہے، جامن ہے اس کا اپنا رنگ ہے، کیلا ہے اس کا اپنا رنگ ہے، برتقال ہے تو اس کا اپنا رنگ ہے، سیب ہے تو اس کا اپنا رنگ ہے۔ تو پانی تو ایک ہے اور زمین تو ایک ہے، یہ رنگ پیدا کرنے والا کون؟ اور پھر ان ہر چیزوں کا ذائقہ الگ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ ناشپاتی لیں گے تو الگ ذائقہ ہے، سیب لیں گے تو الگ ذائقہ، بگو گوشہ لیں گے تو الگ ذائقہ۔ ایک ہی پانی سے ایک ہی زمین میں ایک ہی ٹکڑے میں ہزاروں چیزیں پیدا کر دیں، اور ہر چیز کا رنگ الگ، ذائقہ الگ، اور فائدہ الگ، اور شکل الگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کامل۔ اچھا، صرف اسی آم میں دیکھیں اتنی قسمیں ہیں کہ آدمی حیران ہو جائے۔ یعنی ایک ہی زمین ہے، ایک ہی ٹکڑا ہے، اس میں باغ ہے، مختلف پودے لگے ہوئے ہیں، کہیں دیکھو جی لنگڑا ہے، کہیں دیکھو جی دسہری ہے، کہیں دیکھو جی سندڑی ہے، کہیں دیکھو جی سرولی ہے، کہیں دیکھو جی انور رٹول ہے، کہیں دیکھو سمر بہشت ہے، کہیں دیکھو الفانسو ہے۔ عجیب انواع ہے کہ بندہ شمار نہیں کرتا۔ اچھا، پھر ہر چیز کا ذائقہ الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر آم کا الگ ذائقہ، حالانکہ ایک ہی باغ کے آم ہیں، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین کا قطعہ ہے، لیکن درخت بھی ایک جیسے، لیکن آم کا ذائقہ الگ ہے، اس آم کو کھائیں گے الگ ذائقہ۔ اچھا، دیسی آم ہے، قلمی آم، قلمی آم کا اپنا ذائقہ ہے اور دیسی آم کا اپنا ذائقہ۔ تو یہ اللہ کی کمال قدرت ہے کہ اگر آدمی صرف اسی بات، آپ تو الحمدللہ آپ مکہ میں رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، دعا کریں اللہ محروم نہ فرمائے، اللہ اس کے ثمرات و برکات و آداب نصیب فرمائے۔ آپ دیکھیں ایک انگور میں کتنی قسمیں ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی جناب سبز ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی گول ہے، کوئی بہت موٹا ہے، کوئی بہت چھوٹا ہے، کوئی بغیر گٹھلی والا ہے، کوئی گٹھلی والا ہے، کوئی بعد میں کشمش بن جاتا ہے، کوئی نہیں بنتا ہے، کوئی عجیب جناب، اور اتنے اقسام ہیں کہ لا تعد ولا تحصى۔ اب مدینہ شریف کا انگور دیکھیں، سبحان اللہ، الگ ذائقہ، طائف کا انگور دیکھیں تو الگ ذائقہ، اسی طرح آپ سندرانی دیکھیں تو الگ ذائقہ ہے، لبنانی دیکھیں تو الگ ذائقہ ہے، افریقی دیکھیں تو الگ ذائقہ ہے، سب انگور، لیکن اس کے انواع، اشکال اور ذائقہ اور خوشبو سب الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت کاملہ، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی آدمی اللہ کو نہ مانے، اللہ کی قدرت پہ، کمال پہ ایمان نہ رکھے، تو پھر اس سے بڑا جاہل کون ہو کہ یہ ساری نعمتیں بھی ہمارے سامنے ہوں اور اس کے بعد بھی ہم نہ مانیں، ہم کہیں جی ہاں حادثہ ہے، یا بس اتفاق سے یہ دنیا پیدا ہو گئی اور اتفاق سے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی۔ نشانی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، آپ نے ایک نشانی لگا دیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اوہ بھولی ہوئی بات یاد آ گئی۔ تو اسی لیے قرآن کی ہر آیت کو آیت کہتے ہیں، تاکہ جب تم پڑھو تو تمہیں بھولی ہوئی بات یاد آئے، خدا کو پہچانو۔ اس لیے فرماتے ہیں دلالۃ و حجۃ علی انہ لا الہ الا اللہ، یعنی ہر چیز یہ دلالت کر رہی ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی، اور یہ بات دلالت کر رہی ہے کہ واقعی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ كما قال تعالى من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ جیسے کہ اللہ نے دوسری آیات میں فرمایا امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور آسمانوں سے تمہارے لیے پانی اتارا، پھر اس سے تمہارے لیے باغ پیدا کیے رونق والے، ذات بہجہ کہتے ہیں رونق والے، دیکھنے سے رونق لگے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہاری طاقت نہ تھی کہ تم درختوں کو اگا سکو۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ایک سوال ہے اِلٰہ مع اللہ، کیا اس کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ نہیں، لا الہ الا اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ اللہ نے فرمایا یہ قوم ہے جو راستے سے ہٹ رہی ہے، یعدلون مانا انحراف کرنے والا۔
ایک تو ہوتا ہے عدل کرنے والے، انصاف کا، ایک ہوتا ہے یعدلون مانا انحراف کرنے والے، کہ ایک راستے سے انحراف کر رہے ہیں۔ ثم قال تبارک وتعالی وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون ينبه تعالى عباده ولا آياته العظام ومنته الجسام في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان۔ اب اللہ پاک اپنی عظیم نعمتیں، عظیم نشانیاں، عظیم اجسام کا ذکر فرماتے ہیں کہ میرے جن سے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دیکھو یہ رات اور دن کا ایک نظام بنا دیا ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اب رات ہے پھر دن آئے گا، پھر رات ہے پھر دن آئے گا، ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو کہ ہم نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنا دیا۔ کیا مانا؟ رات گئی دن آ گیا، دن گیا رات آ گئی۔ صرف اسی نظام پہ غور کر لو تو اللہ کی وحدانیت سے قائل ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے کیسی کیسی نعمتیں پیدا فرما دی، کہ اگر یہ رات اور دن کا نظام نہ ہوتا تو نظام عالم درہم برہم ہو جاتا، کہ اللہ نے رات تمہارے لیے سکون کے لیے بنا دی اور دن تمہارے کام کے لیے بنا دیا ہے، اور پھر ایک ایسی چیز بنا دی ہے کہ جو سورج ڈوبتا ہے ہر جانور، ہر چرند واپس لوٹتا ہے، اور جو صبح کا تارا نکلتا ہے ہر چیز اپنے باہر جانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ ایک نظام ہے جو چل رہا ہے۔ خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے اگر دو خدا ہوتے تو ایک کہے کہ رات ہو، ایک کہے نہیں میں ابھی دن نکالتا ہوں، وہ کہے نہیں رات رہنے دو، تو اب جو کمزور ہو گیا وہ تو خدا نہ ہوتا۔ اگر دونوں کی طاقت برابر ہے تو بس دو کی کیا ضرورت؟ پھر اگر ایک غالب ہے تو پھر خدا تو وہی ایک ہی رہے گا نا، دو تو ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس میں دو الہ ہوتے، دو معبود ہوتے تو نظام عالم بگڑ جاتا۔ والشمس والقمر يدوران، سورج چاند دیکھیں چکر لگا رہے، والنجوم الثوابت والسيارات في أرجاء السماوات نورا وضياء ليهتدى بها في الظلمات۔ اور اللہ نے دیکھو کیسے ستارے بنائے ہیں کہ بعض ستارے جو ہیں ایک مقام پہ ہیں، بعض سیارات ہیں چلنے والے ہیں اور پورے آسمان میں ہیں، روشنی بھی پہنچا رہے ہیں اور بھٹکے ہوں کو راستہ بھی دکھلا رہے ہیں۔ کہ جتنا آپ دیکھیں دنیا ترقی کر جائے لیکن سمندروں میں جب جہاز چلتے ہیں تو ستاروں پہ نظر رکھتے ہیں، اور صحرا میں جب قافلے جاتے ہیں تو ستاروں پہ نظر رکھتے ہیں، کہ اللہ نے وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے چیزیں پیدا فرما دی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں كل منا يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى فيه يسير بحركة مقدرة لا يزيد عليها ولا ينقص عنها۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ سورج ہے اور چاند ہے اور ستارے ہیں اور کواکب ہیں اور نجوم ہیں، ہر کوئی اپنے فلک میں گھومتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سماوات الگ چیز ہے، فلک الگ چیز۔ یہ فلک جو ہے ایک الگ مدار ہے، اس مدار کے اندر چلتا ہے۔ اور پھر خدا کی شان دیکھیں، نہ تو رفتار بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے، جو اللہ نے معین کیے اسی پہ چل رہا ہے، کہ مجال ہے کہ رفتار کبھی تیز ہو جائے کبھی کم ہو جائے۔ والجمیع تحت قہرہ وسلطانہ وتسخیرہ وتقدیرہ وتسخیرہ، اور یہ تمام سیارات، تمام ثوابت، تمام کواکب، تمام نجوم، تمام شمس و قمر، تمام نظام فلکیات، اس کا دوران سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تابع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے تقدیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ چلتا ہے۔ كقوله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام
ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین. جیسے اللہ نے فرمایا تیرے رب نے میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان و زمین سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى على العرش، اس کے بعد استوى على العرش فرمایا جیسے اس کی شان کو لائق ہے. یغشی اللیل النہار، رات دن پہ ڈھانپ لیتی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ، سورج چاند سب تیرے کام میں لگے ہوئے ہیں. الا له الخلق والامر، جب مخلوق اسی کی ہے تو پھر حکم بھی اسی کا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، وہ باعزت باعظمت دائم ثابت. یاد رکھیں تبارک کا معنی برکتوں والا، عظمتوں والا. یا بعض علماء فرماتے ہیں تبارک بروک سے ہے، وہ دائم ہمیشہ رہنے والا، کہ ہر چیز پہ فنا ہے لیکن اللہ کی ذات کے لیے بقا ہے. ولہذا قال ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ای دلالات علی قدرتہ تعالی الباہرہ وسلطانہ العظیم لقوم یعقلون عن اللہ یفہمون حججہ. ان ساری چیزوں میں دلالتیں آیات ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جو عقل والے، جن کا اللہ نے عقل چھین لیا ہے. یاد رکھو عقل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دنیا کہہ دے، عقل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے مالک کو پہچانے. جو اپنے مالک کو نہ پہچانے وہ کتنا عقل والا، اس سے بڑا احمق ہے کوئی. اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کہ کافر جو ہے تو جانوروں سے بھی بدکار ہے، کیونکہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے. بکریاں چرانے والا آواز دے تو بکریاں پہچانتی ہیں کہ ہمارے چرانے والے کی آواز. اچھا خدا کی شان ہے کہ آپ بلی ہے، کتا ہے، ان کو چھوڑ دیں خود گھر پہنچ جائیں. جانور ہیں چھوڑ دیں، آپ جنگل سے چھوڑ دیں سیدھے گھر پہنچ جائیں. ہر چیز اپنے آپ کو پہچانتی ہے. یہ کیسا بندہ ہے جو اپنے مالک کو نہیں پہچانتا؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ انڈے سے نکلتا ہے چھوٹے چھوٹے ایسے کپاس کے گولے کی طرح بچے ہوتے ہیں مرغی کے. ذرا بلی کی میاؤں سنے فوراً ماں کے پروں کے نیچے بھاگتے ہیں. وہ بھی پہچانتے ہیں کہ کہاں پناہ ملے. اللہ نے فرمایا تو کیسا انسان ہے کہ اپنے مالک کو نہیں پہچان؟ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، اللہ کی زمین پہ رہتے ہو، آسمانوں کے نیچے زندگی گزارتے ہو، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہو، اور پھر کبھی غیروں کو سجدے کرتے ہو، کبھی غیروں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، اور کبھی غیروں کی وہ تعظیم کرتے ہو جو اللہ کی تعظیم کا حق ہے. اس لیے فرمایا کہ نشانیاں تو ہیں لیکن جن کے پاس عقل ہو. عقل ہی نہ ہو تو پھر وہ کیا سمجھیں؟ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. لمبا تعلم عالم السماء لبا على ما خلق من الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن والنباتات والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالها وما فيها من المنافع والخواص. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمان عالم عالمی کی نشانیاں بیان کر دی، اب اپنے بندوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ دیکھو زمین میں نے کیا کیا چیزیں پھیلا رکھی ہیں. حیوانات دیکھو، جمادات دیکھو، نباتات دیکھو، معادن دیکھو کہ زمینوں میں کہیں سونا چھپا ہے، کہیں ڈائمنڈ چھپا ہے، کہیں زمرد چھپا ہے، کہیں پیٹرول چھپا ہے، کہیں کچھ چھپا ہے. یہ ساری نعمتیں غور کرو کہ زمین کے اندر میں نے تیرے لیے کیا کیا چیز چھپا رکھی. اور پھر اس کی شکلیں دیکھو، اس کے الوان دیکھو، اس کے منافع دیکھو، اس کے فوائد دیکھو. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون. ای اعلیٰ اللہ نعمہ ویشکرونہ، اس میں نشانی ہے لیکن ان کو لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں.
دعا کریں اللہ ہمیں بھی نعمتوں کا شکر توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی نعمتیں اور راحتیں دے کے ہمارے گناہوں کی وجہ سے محروم نہ فرمائے کہ اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلا، یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنی رحمت سے محروم نہ کر دینا، اپنی رحمتیں نہ اٹھا لینا، ورنہ تو ہم ایک پلک جھپکنے سے اتنی دیر بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ تو صرف اللہ کی رحمتیں ہیں اور اللہ کی عنایات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ میری نعمتوں پہ جتنا شکر کرو گے میں زیادہ دوں گا۔ لیکن یاد رکھو شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کہو یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے بس شکر ہو گیا، یہ معنی نہیں ہوتا شکر، یہ تو بے وقوفوں والی بات ہے۔ اصل شکر کا معنی ہوتا ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ جب اللہ پر ایمان نہیں تو شکر ہے ہی نہیں۔ پھر شکر کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، یہ ہے شکر۔ کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں کعبہ دیکھنے کے لیے، اللہ نے ہمیں نعمتیں دیکھنے کے لیے، حلال دیکھنے کے لیے، حرام دیکھنے کے لیے تو نہیں دی، تو اگر ہم ان کو اللہ کے اوامر میں استعمال کر رہے ہیں تو شکر ہے، اور اگر ہم غلط جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں تو کفر ہے۔ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، دماغ دیے ہیں، عقل دیے ہیں، تو اللہ کے بندوں کی بھلائی میں لگا رہے ہیں تو شکر ہے، اور اگر ہم فتنے فساد میں لگا رہے ہیں تو نہ شکریہ۔ اور اس کے بعد آخری درجہ ہے کہ زبان سے بھی کہے الحمدللہ، زبان سے بھی کہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تو آخری درجہ ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو یہ آخری درجہ کیا کرے؟ اگر آدمی کو اللہ نے دولت دی، اب اس پیسے کو حج میں خرچ کرے شکر ہے، اس پیسے کو عمرے میں خرچ کرے شکر ہے، اس پیسے کو تجارت میں لگا رہا ہے شکر ہے، لیکن زنا میں لگائے، شراب میں لگائے، جوئے میں لگائے تو نہ شکری، کیونکہ اللہ کے فرمان کے غلط لگا رہا۔ اس کا معنی ہوتا ہے شکر۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ صرف زبان سے کہتے رہو شکر ہے شکر ہے شکر ہے، یہ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ يخبر تعالى عن تصدير البحر المتلاطم الأمواج فيمتن على عباده بتسديده لهم وتيسيرهم للركوب فيه وجعله السمك والحيتان فيه وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتها في الحل والإحرام۔ اب اللہ پاک خبر دیتے ہیں اپنے بندوں کو کہ میرے بندے غور کرو کہ میں نے کیسے سمندر اور دریا موجوں والے تیرے تابع کر لیے ہیں، کہ ایسے دریا ہیں کہ ایک موج ایک تھپیڑا مارے تو علاقہ اٹھا لے، لیکن تیرے کیسے تابع ہیں؟ کبھی کشتیوں پہ دوڑ رہے ہو، کبھی مچھلیاں پکڑ رہے ہو، کبھی شکار کر رہے ہو، کبھی جہازوں کے ساتھ سینہ چیر کے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تیرے آگے ان کو مسیح میسر کر دیا ہے، وَجَعَلَهُ السَّمَكَ وَالْحِيتَانَ فِيهِ، اور تیرے لیے میں نے اس میں مچھلیاں پیدا کی، خوراک پیدا کی، اور پھر تیرے لیے میں نے لحم اس کا حلال کر دیا، حَيَّهَا وَمَيَّتَهَا فِي الْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ۔ میری کتنی بڑی نعمت ہے کہ دریا کا شکار احرام میں بھی جائز، اور دریا کی چیزیں جو ہیں تیرے لیے میں نے حلال کر دی، ذبح کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ مچھلی ہے ذبح بھی نہ کرو، بس ایسے اپنا منہ صاف کریں اور پکا لیں اور کھا لیں۔
یہ ساری میری نعمتیں. وما يخلق فيه من الأعالي والجواهر النفيسة، اور میں نے ان دریاؤں میں ان سمندروں میں تیرے لیے کیسے کیسے قیمتی موتی پیدا کیے ہیں کہ وہ تیرے زیوروں میں آتے ہیں، تمہاری عورتیں پہنتی ہیں، اور بڑے بڑے قیمتی ہوتے ہیں کہ آپ آدمی سن کے بھی حیران ہو جائے. اور تسین لباس ازواجہم من قراریر یلبسونہا، اور پھر میری نعمت ہے کہ میں نے ان موتیوں کو نکالنا بھی تجھے سمجھا دیا، آسان کر دیا کہ کیسے نکالنا ہے. ورنہ موتی ہوتے اور تمہیں نکالنا نہ سکھاتے تو کیسے تم نکالتے. اور اس کے بعد اور پھر میں نے دریاؤں کو تیرے تابع کر دیا کہ تو کشتیوں پہ بیٹھ کے پانی کا سینہ چیر کے سفر کرتا ہے. وکیل تم خریا یعنی ہواؤں کو چیر، وکیلا ہما صحیح ہوائیں بھی اور پانی. وکیل تم خروب المسنم، یعنی پانی کو جو چیرتی ہے کشتی تو اپنے سینے کے ساتھ. سینہ اس کا کیسا ہے؟ جو کہتے ہیں جیسے پرندے کا سینہ ہوتا ہے، جیسے پرندے کا سینہ ہوتا ہے نا، کشتی کا سینہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، کیونکہ پرندہ اپنے سینے سے ہواؤں کو پھاڑتا ہے اور کشتی اپنے سینے سے پانی کو پھاڑتی ہے. اس لیے دونوں کی شکل جو ہے نا آپ دیکھیں گے تو بالکل ایک جیسی. اور اس کے بعد فرماتی ہیں الذی ارشد العباد الی صنعتها وهداهم الی ذلک. اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کشتی بنانا سکھلایا کہ سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. اور نوح علیہ السلام کو کشتی سکھانے والا کون ہے؟ جبریل ہے. جبریل علیہ السلام آئے، ان کو سکھلایا کہ جناب پہلے لکڑی کاٹیں، لکڑی کاٹنے کے بعد پھر ان کے پھٹے بنائیں، اور پھٹے بنانے کے بعد پھر ان پھٹوں کو جوڑنا ہے، پھر اس کی شکل ایسے بنانی ہے جیسے پرندے کا سینہ ہوتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلا یعنی انبیاء میں جو کام کیا گیا ہے وہ یہ درخان کا کام ہے، عمل النجارہ. تو سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ أَوَّلَ مَنْ رَكِبَ السُّفُنَ، سب سے پہلے کشتی میں بیٹھنے والے نوح علیہ السلام. وَلَوْ كَانَ تَعْلِيمُ صَنْعَتِهَا، اللہ نے سکھلایا. ثُمَّ أَخَذَ النَّاسُ عَنْهُ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ وَجِيلًا بَعْدَ جِيلٍ يُسِيرُونَ مِنْ قَطَرٍ إِلَى قَطَرٍ وَمِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ وَمِنْ إِقْلِيمٍ إِلَى إِقْلِيمٍ لِجَلْبِ مَا هُنَاكَ إِلَى مَا هُنَا وَمَا هُنَا إِلَى مَا هُنَاكَ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد صدیاں بیت گئیں، نسلیں آئیں، بعد میں نسلیں آئیں، وہ کشتیاں بناتے گئے، اور جناب ایک علاقے سے دوسرا علاقہ، ایک شہر سے دوسرا شہر، ایک اقلیم سے دوسری اقلیم، تاکہ وہاں کی چیزیں ادھر نقل کریں اور ادھر کی چیزیں ادھر نقل کریں، تاکہ تجارتوں کے دروازے کھل جائیں اور تمام ممالک کو جو ہے فوائد پہنچے. کیونکہ اب دیکھیں کہ بعض چیزیں تمہارے ملک میں ہوتی ہیں، عرب میں نہیں ہوتی، بعض چیزیں عرب میں ہوتی ہیں، عجم میں نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کشتیوں کو تمہارے مسخر کر دیا. یعنی آج بھی دنیا میں جتنے جہاز بنے گے نمونہ وہی ہے جو نوح علیہ السلام نے بنایا. اب یہ الگ بات ہے کہ علم ترقی کر گیا کہ اب لکڑی کے بجائے اب لوہے کے بنتے ہیں، مشینیں لگتی ہیں اور ان کے وزن کو دیکھا جاتا ہے، بیلنس کیا جاتا ہے، لیکن شکل پھر بھی وہی رہے گی جو نوح علیہ السلام کی ابتدا تھی. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کہ ہم نے یہ سب کچھ کیوں مسخر کیا؟ تاکہ تم اللہ کا رزق حاصل کرو اور تجارت سے فوائد اٹھاؤ اور اللہ کا شکر کرو. اے نعم هو احسان وقت قال الحافظ وقت البزار في مسنده وجدت في كتابي عن محمد بن معاوية البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن سالم بن صالح عن النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كلم الله البحر الغربي وكلم البحر الشرقي فقال للبحر الغربي إني حامل فيك عباد من عبادي فكيف أنت صانع فيهم. حافظ ابو بکر البزار نے اپنی مسند بزار میں یہ واقعہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا دیکھا
کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ اللہ نے بحر جو ہے نا، ایک بحر غربی ہے اور ایک شرقی ہے، تو اللہ نے بحر غربی کو حکم دیا کہ میں اپنے بندے پیدا فرما رہا ہوں اور میرے بندے جو ہیں وہ تیرے اوپر سفر کریں گے، تم کیا کرو گے؟ وقال اغرقهم، اس نے کہا یا اللہ میں تو ان کو غرق کر دوں گا۔ وقال بعض کبھی نواہی کا وحملهم على يدي وحررهم في الحلیۃ والصید وکلم، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم کیا کر سکتے ہو، تمہاری تکلیف جو ہے تمہاری طرف میں ان کو اپنی حفاظت میں لوں گا، اور میں نے حرام کر دیا ہے کہ تیرے اندر آج کے بعد کوئی موتی ہیرا بھی پیدا کوئی چیز بھی پیدا نہیں ہوگی اور تجھ سے کوئی شکار بھی نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَلَّمَ هَذَا الْبَحْرُ الشَّرْقِيَّ وَقَالَ إِنِّي عَامِلٌ فِيكَ عِبَادًا مِنْ عِبَادِي فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِمْ، اور اللہ نے بحر شرقی کو فرمایا کہ میں اپنے بندے پیدا کرتا ہوں، وہ تم پہ سفر کریں گے، تم کیا کرو گے؟ وقال احملهم على يدي واكون لهم كالوالدة والبياء، اس نے عرض کیا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤں گا اور میں ان کو ایسے جھولے دوں گا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو جھلاتی ہے، میں تو ان کے لیے حفاظت کروں۔ فاصحاب الحلیۃ والصید، اللہ نے حکم دیا کہ کسی کا اندر شکار بھی ہوگا، اسی کے اندر وہ موتی بھی پیدا ہوں گے۔ ثم قال البزار لا نعلم من رواه انسان غیر عبدالرحمن بن اللہ بن عمرو بن الحدیث، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کے سند کے علاوہ کوئی نہیں ملا ابن عبداللہ ابن عمرو کے، اور وہ جو ہے منکر الحدیث ہے، لہذا اس کی کیوں اللہ کے سارے بار شرقی ہو یا غربی ہو، اللہ کے حکم کے بغیر تو کیا کر سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ کوئی غرق کر سکتا ہے، اور نہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی میں کشتیاں چلتی ہیں، اور نہ اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے کسی سے موتی نکلتے ہیں۔ ایسی ایک بات یاد رکھو کہ موتی جو ہیں عام طور پہ یہ میٹھے دریاؤں کے کناروں پہ پیدا ہوتے ہیں، اور ویسے اللہ نے فرمایا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اللہ نے دونوں کا ذکر کر دیا، منہما ضمیر جو ہے جمع تسمیہ ہے، میٹھے اور کڑوے، لیکن تغلیباً ذکر ہے، ورنہ موتی جو ہے نا یاد رکھیں وہ سمندروں سے نہیں نکلتے ہیں، بلکہ علماء کہتے ہیں جو جانتے ہیں، ہم تو خیر نہیں جانتے، یہ موتی جو سچا موتی ہے، آج کل تو ہر چیز کی نقل آ گئی ہے، نقلی موتی آ گئے، وہ سستے بھی ہوتے ہیں، مضبوط بھی ہوتے ہیں، اور چمک بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ نقلی آدمی زیادہ چلتا ہے، اصلی آدمی تو شریف ہوتا ہے، اصلی آدمی جو ہے وہ تو متواضع ہوتا ہے، یہ نقلی جو ہے نا یہ بندہ ہو چاہے موتی ہو چاہے جانور ہو، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے۔ اسی لیے پہلے زمانے میں بزرگ کہتے تھے کہ کسی کو علم پڑھاؤ تو دیکھا کرو کہ وہ اصیل ہے، کہتے تھے علم پڑھاؤ تو وہ بھی اسی اصیل کو پڑھانا، کیا مانا یعنی جو نسب میں، خاندان میں، روایات میں ایک مقام رکھتا ہو۔ اسی لیے حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ جو تھے نا تو وہ بڑے مزاح ہمیں سبق دیتے ہیں، انداز ان کا ایسا ہوتا ہے جیسے مزاح فرما رہے ہوں، یعنی ہنسی کی وجہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن اسی کے اندر جو ہے سبق ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ سعدیہ شیرازیہ سب کے مدے کم ذات رہا، کم ذات کیوں ملا شود گلا کند استاد رہا، کہ سعدی ہو یا شیرازی ہو، شیرازی بھی مشہور تھا نا حافظ شیرازی، تو اس نے کہا تم سعدی ہو یا شیرازی ہو، کسی کم ذات کو نہ پڑھانا، اس کو نہ سبق دینا، کسی کم ذات کو پڑھاؤ گے جب وہ مولوی بن گیا سب سے پہلے تیرے ساتھ مناظرہ کرے گا، سب سے پہلے تیرا گیلا کرے گا اور تیری شکایت کرے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ سعدیہ شیرازیہ سب کے مد کم ذات رہا، کم ذات کیوں ملا شود گلا کند استاد رہا، کہ سب سے پہلے وہ گلا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ایک واقعہ لکھا ہے، حکایت لکھی ہے شیخ سعدی کی، اللہ عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں ان کی صحت کا۔ میں نے عرض کیا نا کہ بعض بزرگ جو ہیں اس کا انداز ہوتا، تو ان کا ایک انداز تھا کہ مزاح مذاق میں بات سمجھاتے تھے۔ تو ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک بستی سے یا قصبے سے گزر رہے تھے، اور وہاں سے کتے نکلے اور انہوں نے حملہ کر دیا۔ اب جناب جب کتے آئے اور حضرت نے ڈر کے مارے بھی کتے آ رہے ہیں کیا کروں، تو نیچے جو پتھر شتر پڑے تھے انہوں نے کہا پتھر اٹھاؤں ماروں ان کو اپنی جان بچاؤں۔ اب جس پتھر کو اٹھائے وہ نکلے نا، وہ زمین میں جمع ہوا،
وہ زمین میں جمع ہوا اور دوسرے کو پکڑے وہ نہ نکلے. تو خیر لوگ آ گئے, انہوں نے پھر آپ کو بچایا, کتوں کو بھگایا. تو حضرت سعدی کھڑے ہو گیا, فرمایا یار تم شہر والے کیسے عقل والے لوگ ہو کہ کتوں کو تو کھلا چھوڑ رکھا ہے اور پتھروں کو باندھ رکھا. انہوں نے کہا بھی کیسے تم شریف لوگ ہو, عجیب بات. مانا کیا ہوتا ہے کہ جیسے آج بدماش کھلا ہوا ہے, شریف بندھا ہوا ہے, یہ سبق ہوتا ہے. وہ تو ایک مثال ہوتی ہے نا. آج دیکھ لو نا کہ آج ایک گنڈا ہے, ایک آدمی ہے, تو وہ جناب بالکل آزاد ہے. میں ایک دفعہ سفر کرا تھا, بہت لمبا سفر تھا میرا. تو وہ جناب راستے میں چوکیاں تھیں, اللہ جانے کوئی واقعہ تھا یا کیا تھا. وہ جو یہ ہر کوئی 50 میل بعد 20 میل 30 میل کے بعد وہ رکنا پڑے, اور جی گاڑی نمبر کیا ہے, جی نمبر دکھاؤ, لائسنس دکھاؤ, ڈرائیور کون ہے, کہاں سے آئے, کہاں جا رہے ہو, کدھر جاؤ. میں بڑا مسئلے میں یار یہ عجیب ہو گیا. اب ایک تو سفر لمبا ہے, اچھا پھر آگے اللہ پاک رحمت کرے, دعا کرو کہ قیامت تک خدا کرے کہ پولیس سامنے نہ آئے. بس یہ دعا کہ اللہ حاکم سے بھی اور حکیم سے بھی بچائے. اللہ تبارک و تعالی حاکم سے اور حکیم دونوں سے محفوظ ہے. وہ میرے ایک دوست ہیں, اب بھی ہیں ماشاءاللہ, تو ریٹائر ہو گئے, پینشن ہو گئی. تو وہ ڈی ایس پی تھے پولیس کے لیے, اور بڑا مشہور افسر ہے ماشاءاللہ, ساری زندگی دیانت امانت, ایک ڈھیلا رشوت نہیں کھائی ماشاءاللہ, اور بالکل انصاف کرنے والا. تو وہ ایک دن میرے پاس ٹھہرتے تھے, تو ایک دن صبح کو دعا مانگ رہے کہ اللہ میاں جب صبح میں گھر سے نکلوں نا, کتا جو ہے نا بابلا وہ سامنے آ جائے لیکن پولیس والا نہ آئے. تو میں نے کہا حاجی صاحب کیا کہہ رہے, تم تو خود پولیس والے ہو. اسی لیے تو مانگ رہا ہوں, مجھے پتا ہے نا کہ ہم کیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا آدمی اس سے تو گزارا کر لیتے ہیں, اس سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا. اس لیے پہلے زمانے میں بوڑھے بزرگ دعائیں دیتے تھے کہ یا اللہ ہماری اولادوں کو حاکم سے بھی اور حکیم سے بھی بچانا, یعنی بیماری سے بھی بچانا اور مصیبتوں سے بھی بچانا. تو مانا جو ہے ان کا یہ ہوتا تھا. تو بہرحال جی, تو میں بڑا پریشان ہوا کہ اب اس کا کیا حل کروں. پھر میں نے سوچا کہ بھی یہاں جو ضلع کا بڑا افسر ہے اس کو فون کروں کہ یار یہ کیا بکواس ہے, کیا تماشا ہے. تو مہربانی کر کے تم کوئی سرکاری گاڑی چھڑی بھیجو, آگے جا کے ہمیں چھوڑا ہے. تو میں نے کہا یار احسان لینے والی بات ہے, اور یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آگے پیچھے مولوی کے لیے بھی آدمی اسکارٹ ہوں اور پیرے ہوں, اور یہ کیا ہے, ہمیں تو اچھا نہیں لگتا. یہ بڑے لوگوں کو اچھا لگتا ہوگا. تو ایک وہ میرے ساتھ جو بیٹھا تھا نا, وہ طالب العلم تھا, نوجوان تھا, پڑھتا تھا. وہ مجھے کہنے لگا حضرت آپ تکلیف فرمائیں کہ آپ پیچھے آ جائیں, اگلی سیٹ پہ مجھے بیٹھنے دیں, کوئی نہیں روکے گا. میں نے کہا یار تم کو ایسے بزرگ آ گئے. اس نے کہا حضرت بزرگ کی بات نہیں ہے, آپ مجھے مہربانی تو کرو, تجربہ تو کریں نا تھوڑا سا. میں جناب پیچھے بیٹھ گیا, وہ آگے بیٹھ گیا, وہ ڈنڈا تھا اس کے پاس, ڈنڈے کے اوپر اس نے ایسے کپڑا ڈال دیا اور یوں کر کے بیٹھ, اور جہاں سے گزرے سمجھے کو رائفل لے کے بیٹھے ہوئے, جائیں جی جائیں آپ جائیں. آپ پھر نہیں روکا, روکنا تو شریف کو ہے نا, بدماش کو کون روکے. انا للہ و انا. میں نے اس طالب سے کہا یار تم تو بڑے سمجھدار ہو, جب تک میں یہاں رہوں تو میرے ساتھ رہو, تمہارا تو بڑا عقل کام کیا. اس نے کہا حضرت یہ گنڈو سے ڈرتے ہیں, اور سوچا کلشن کو لے کے بیٹھے, کون ہاتھ سے گولی کون کھائے, بچے یتیم کراؤ کام کھا, جاؤ بھائی جاؤ تم جاؤ. یہ شریف کو روکتے ہیں, آپ نے کو روکیں گے, آپ کہیں جی یار رکو بھی رکو, آپ پہلے کہنا شروع کر دیتے ہیں ڈرائیور کو رکو 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 رکو, تو وہ تو پھر روکیں گے, وہ کہیں گے یہ تو ملا ہے. یہ پھر بھی پتہ نہیں لگا آپ کی قسمت ہے, ورنہ ہر چوکی پہ باقاعدہ ٹیکا لگتا ہے یہاں. اس نے کہا ہمارے ملک میں یہ رواج کا ٹیکا کیا ہوتا ہے, جی 50 روپے کا 100 روپے کا ایک انجیکشن ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کیا کہہ سکتے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں اللہ سے بس دعا کر سکتے ہیں اللہ ہدایت. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہی پھر شادی والی بات ہو گئی نا, کہ کتوں کو تو کھلا چھوڑ رکھا ہے لیکن پتھروں کو باندھ رکھا ہے. تو ان لوگوں کے مثالوں میں ایک سبق ہوتا تھا, ان کی ہوتی تو مثال تھی, لیکن اس مثال میں وہ ایک سبق دیتے تھے کہ یاد رکھو. اسی لیے وہ کہتے تھے کہ جو اصیل ہے نا وہ مر جائے گا, استاد کا گلہ نہیں کرے گا.
اور کم اصل جو ہے وہ کہے گا کمال ہے جی استاد ہمارا وہ تو ایسا ہے تو جی بس ہم ایسے رونے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. وہ اصل اپنا ظاہر کرے گا. یہ ایک قاعدہ ہو. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ میرے محبوب کے رحمت دو عالم رحمت مجسم سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خاندانی دشمن تھے نا حضور پہ کبھی زبان نہیں کھولی, کبھی تھا نہیں. یعنی ابو جہل سے بڑا دشمن ہے. یعنی آپ ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں سب سے بڑا بدبخت جو تھا نا یہ چند ایک تھے. ابو جہل تھا, امیہ بن سل تھا, ولید بن المغیرہ تھا, ابی لہب تھا, عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ تھا. یہ سب سے بڑے بدبخت تھے. اسود بن یغوث تھا, اسد بن المطلب تھا. یہ ایسے بدبخت تھے دیکھو نا, اور کچھ نہیں کر سکے. حضور کھڑے جو تھے نا جی تو اسود بن عبد المطلب جی گزرا تو حضور کو ایسے مار کے چلا گیا. اب ایسے مارنے سے کیا ہو جائے گا بتا. لیکن اپنا کمینہ پن ہے, اپنی کمینگی دکھائی نا, میں کتنا کمینہ ہوں کہ اور کچھ نہیں کر سکتا. جو ایسے اللہ نے حکم دیا جبریل کو کہ جیسے اس نے چھیڑا ایسے اس کو مار دو. اسی وقت طرف کے مر گیا, کتے کی موت مر گیا حضور کو چھیڑنے والا. 5 آدمی تھے بس, جبریل نے بھی بنائے تھے اسی طرح, جبریل نے بھی اسی طرح اس کو قبض کیا اور 5 کے 5 کتے کی موت مر گئے. ابھی لہب جب مرا ہے آپ کو پتا ہے, بیٹے بھاگ گئے, اولاد بھاگ گئی, خاندان بھاگ گیا. اتنی بدبو ہے اور لاش پھٹی پڑی ہے کہ بڑی بڑی لکڑیاں اٹھا کے باہر سے مزدور کرائے پہ لے آئے, انہوں نے لاش کو اٹھا کے باہر گڑے میں پھینکا. اللہ پھر اپنے نبی کا بدلہ تو لیتا ہے نا, معاف تھوڑا کر دیتا. تو لیکن شان میں کوئی ایسی بات, دشمن اتنے بڑے ہیں. ابو جہل اسی کعبے میں طواف کر رہا ہے, ایک سردار طواف کر رہا ہے. اس نے پوچھا ما تقول فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا ابو جہل تمہارے یہاں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں محمد مصطفیٰ, اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو ابو جہل کہنے لگا واللہ انہ لصادق, اللہ کی قسم وہ سچا ہے. بات یہ ہے نا کہ ہر وہ ہے دشمن, لیکن دشمن بھی کوئی خاندانی ہو. رذیل دشمن سے خدا بچائے. اللہ اکبر. کہتے ہیں واللہ خدا کی قسم ہے وہ سچا ہے. تو اس سردار نے کہا عجیب بات ہے, وہ سچا ہے, تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا کیا پوچھتے ہو, 40 سال اس نے زندگی گزاری ہے ہمارے گھر میں, ہمارے ملک میں, ہمارے شہر میں. ولد فینا عاش فینا 40 سنۃ, 40 سال اس نے گزارے ہیں. ما کذب علی انسان, ایک بندے پر بھی جھوٹ نہیں بولا. اللہ پہ جھوٹ بولے گا؟ وہ کہتا ہے نا میں نبی ہوں, اللہ نے قرآن بھیجا ہے. میرا مانا ہے نعوذ باللہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے. جو بندے پہ جھوٹ نہیں بولتا 40 سال میں, خدا پہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ وہ بالکل سچا نبی ہے. تو اس نے کہا پھر تم مانتے کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا یہی تو ضد ہے نا, ہمارا خاندانی مقابلہ ہے. منا وزیر ومنہم وزیر, منا امیر ومنہم امیر. کبھی ہم امیر بنتے ہیں, کبھی ان کا گھرانہ امیر بنتا ہے. اب وہ تو نبی بن گئے, ہم کیا کریں؟ نبی تو ہم بن نہیں سکتے, مانیں گے نہیں. بس ایک ضد. اسی لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے احوال پہ رحم کرے. تو جلدی کرو بھائی تم بھی. کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں. یاد رکھو سب سے پہلے تو حضرت خضر کے بارے میں یہ بھی اختلاف ہے کہ وہ نبی ہیں یا اللہ کے ولی ہیں. اس میں بھی ائمہ کرام کے 2 قول ہیں. بعض کہتے ہیں کہ وہ ولی ہیں من اولیاء اللہ, اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی ہیں. اسی لیے ہمارے بعض جاہل کہہ دیتے ہیں نا ولیاں دا شان بڑا اونچا ہوندا ہے, نبی کو بھی اونچا.
یہ ہمارے جاہلوں نے یہی سے مسئلہ نکالا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھا نا، ولی کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ او بابا ولیاں دے بغیر کچھ نہیں ملنا، اے وہابیاں دے پیچھے نہ لگو۔ وہ یہی جاہلوں نے یہی سمجھا، حالانکہ بات یاد رکھو بالکل غلط ہے۔ حضرت خضر بھی نبی ہیں، قرآن کہتا ہے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ حضرت خضر نے کہا موسیٰ علیہ السلام جو کچھ میں نے کیا ہے میں نے اپنے منشے سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ تو جس کے پاس اللہ کا حکم آتا ہو وحی آتی ہو وہ نبی ہوتا ہے۔ اس لیے راجح قول یہ ہے کہ خضر نبی۔ اب دوسرا اختلاف یہ ہے کہ کیا خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے؟ تو بات یاد رکھیں، ایک تو زندگی ہے عالم برزخ کی، وہ تو سارے نبی زندہ ہیں۔ حضرت آقا انعامدار رحمت دو جہاں نے نہیں فرمایا کہ میں جب لیلۃ الاسراء میں جب معراج والی رات جا رہا تھا مسجد اقصیٰ کی طرف تو فرمایا کہ ایک ریت کے سرخ ٹیلے کے قریب گزرا، رأیت اخی موسیٰ، میں نے موسیٰ بھائی کو دیکھا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث۔ تو اس طرح تو ہر پیغمبر زندہ ہے۔ ایک وہ ہے کہ زندگانی جو اس دنیا میں ہے، جس میں تکلیف ہے، جس میں شریعت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ زندگی کے ساتھ خضر زندہ ہے یا نہیں؟ تو اس کے ساتھ وہ زندہ نہیں ہے، کیونکہ اگر زندہ ہوتے تو حضور پاک کی ایک حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہو تو میرا کلمہ پڑھنا ہوتا، تو اگر خضر بھی زندہ ہوتے تو پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ تم لوگوں کو ملنے کے لیے آ جاتے ہیں، حضور کو ملنے کے لیے نہیں گئے۔ یہ آج کل لوگوں نے بنا رکھا ہے نا جی، سال میں میٹنگ ہوتی ہے۔ اچھا جی، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وہاں ابدال، غوث، کتب، ولی کٹے ہوتے ہیں اور حضرت خضر آ کے پھر ان کو گائیڈ لائن دیتے ہیں پورے سال۔ یہ ساری کہانیاں ہیں۔ یہ کچھ لوگ عشق کے نشے میں ایسی باتیں کہتے ہیں، کچھ بھنگ کے نشے میں کہتے ہیں، کچھ جو ہے وہ سکر کے عالم میں کہتے ہیں۔ اسی لیے علماء کا فیصلہ ہے کہ کلام صوفیہ در شریعت حجت نیست۔ وہ کہتے ہیں صوفیوں کی کلام جو ہے شریعت میں اعتبار نہیں ہوتا اس کا، کیوں وہ بیچارہ اپنی محبت میں بیٹھا ہے، اس نشے میں بیٹھا ہے، کوئی بات منہ سے نکل گئی۔ لیکن شریعت میں حجت تب بنے جب قرآن و حدیث ہو یا اس کے موافق ہو۔ تو بہرحال یعنی حضرت خضر زندہ نہیں ہے۔ کہتے جی کہ فوری دعا قبول ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ بالکل آسان طریقہ ہے، بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ پہلے گناہوں سے توبہ کر لو، حقوق العباد اگر کسی کے ہیں تو ان کو ادا کر دو، کسی کو گالی دی تھی، کسی کا گلہ کیا تھا، غیبت کی تھی تو ان سے معاف کروا لو۔ اس کے بعد حرام کا دانہ اندر نہ جانے دو، نہ حرام کا کپڑا پہنو، نہ حرام کا کھانا کھاؤ، بالکل عقل حلال صدق مقال۔ جب یہ آ جائے مانگو گے فوراً دعا منظور ہو جائے، کیونکہ حضور کی حدیث مبارک ہے نا، آپ نے فرمایا ماکلک حرام و ملبسک حرام۔ جب تیرا لباس بھی حرام کا ہو، تیرا کھانا بھی حرام کا ہو، وغذی بالحرام، اور تیرا وجود بھی حرام کھا کھا کے چربی بنا کے جوان ہوا ہے، تو فرمایا کہ بڑی لمبی لمبی دعائیں کریں گے، یا رب یا رب یا رب انا یستجاب لکم، کہاں سے تمہاری دعائیں قبول ہوں؟ تو اس کا معنی ہے کہ جب ہم الٹ کریں گے تو دعائیں قبول ہوں گی۔ اسی لیے آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ حضرت اعلیٰ الحضرمی جب جا رہے ہیں لشکر کے لیے، پانی نہیں ہے، لشکر نے شکایت کی کہ حضرت پانی نہیں مل رہا اور آگے بھی 100 میل تک پانی نہیں ہے اور لشکر جو ہے وہ پیاسا مر جائے گا، جانور بھی مر جائیں گے۔ فرمایا گھبرانے کی کیا بات ہے؟ فوراً اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، انزل علینا من السماء ماء، یا اللہ بارش دے، ابھی ہاتھ نیچے ہے بارش۔
اور ہم جب دعا مانگتے ہیں پہلے بادل بھی بھاگ جاتے ہیں، جو ہوتے ہیں نا کھڑے ہوئے وہ بھی کنارہ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں آ گئی دعا ان کی، بھاگو یہاں۔ وجہ صاف ظاہر ہے، مولوی تیر پلتا ہے صدقے زکوٰۃ پر، جو خالص حرام، جو اور تمہارا کام جو ہے ماشاءاللہ 5 روپے کی چیز ہوگی، خدا کی قسم جی میں نے 8 کی خریدی ہے، اللہ ہے خدا کی قسم حضرت 8 کی خریدی ہے، گھاٹے میں بیچ رہا، اپنے حلال کو حرام کر۔ سیدھی بات کرو یار، میں نے جتنے کی خریدی ہے اتنے کی بیچوں گا، لینا ہے لے لو، نہیں لینا لو۔ میں نے دو آنے کی خریدی ہے، بیچوں گا 20 ریال سے، لیتے ہو؟ اگلا قبول کرے ٹھیک ہے، نہ کرے دفع ہو۔ ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں بابا، وہ وقت گیا۔ محمد ممریز، یہ پتہ نہیں جی، ممریز تمریز شمریز، یہ پتہ نہیں کیا بلائیں ہیں، ہمیں تو نہیں آتی ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، باقی تم جانو، تمہارا کام جانو۔ آج کل رواج ہو گیا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا ایسا نام رکھو جو پہلے کسی نے نہ رکھا ہو۔ مجھ سے تو لوگ پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں ابلیس رکھ لو، پہلے کسی نے نہیں رکھا۔ عفریت رکھ لو، ابلیس رکھ لو، شیطانہ رکھ لو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کے بندے 1,24,000 پیغمبر کے نام ہیں، صحابہ کے نام ہیں، اہل بیت کے نام ہیں، سرکار دو جہاں کی بیویوں کے بیٹیوں کے نام ہیں، وہ تمہیں برے لگتے ہیں؟ ایک آدمی پاؤں کر کے کعبے کی طرف سوتا ہے تو بعض ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ جس ملک میں یہ توہین نہیں سمجھی جاتی تو کوئی حرج نہیں، یہ وہاں منع ہے جہاں یہ بات بے ادبی میں شامل ہے، تو بعض ملکوں میں یہ چیز بے ادبی میں شامل ہی نہیں۔ وہ مصری آدمی ٹھیک کہتا ہے کہ جب آدمی مردہ ہم داخل کریں گے تو پاؤں کعبے کی طرف ہوں گے، تاکہ جب کھڑا ہو تو رخ جو ہے کعبے کی طرف ہو۔ اگر ہم سر ادھر کریں گے جب کھڑا ہوگا تو کعبے کو تو پشت ہوگی۔ یہ تو ہمارے ہاں رواج ہے نا، مسجد کی طرف بھی پاؤں نہ ہو، قطب تارے کی طرف بھی پاؤں نہ ہو، مکے مدینے کی طرف بھی پاؤں نہ ہو، پیران پیر کی طرف بھی پاؤں نہ ہو۔ ایک آدمی گیا نا، وہ بیچارہ 4 فیٹ، انہوں نے کہا ادھر کعبہ شریف ہے، انہوں نے کہا ادھر مدینہ شریف، اور ادھر کرنے لگا، انہوں نے کہا ادھر پیران پیر ہے، انہوں نے کہا کہہ دو کہ سونے نہیں دینا، اور کیا ہے، سیدھی بات کرو کہ میں کھڑا رہوں۔ کیا ہے، ادھر وہ ہے اور ادھر وہ ہے اور ادھر وہ ہے اور ادھر وہ ہے، کیا بات ہے؟ نفل نماز کے وسیلے سے، تو نفل نماز خود ہی تو وسیلہ ہے، اور کیا وسیلے سے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اعمال صالحہ سے وسیلہ پکڑنا جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ گھوڑے کو حرام کہہ سکتے ہیں، حرام میں نے کل بتا دیا ہے، پھر بحث کی کیا ضرورت؟ بعض ائمہ کے نزدیک حرام ہے، بعض کے نزدیک حلال ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ سے جب شادی ہوئی تو بی بی خدیجہ مسلمان تھی، ابھی نبوت ہی نہیں ملی، قرآن ہی نہیں آیا، مسلمان پہلے ہو گئے۔ اللہ کے بندے، ابھی تو حضور پاک کی عمر 25 سال ہے، قرآن تو 40 سال میں اترا ہے۔ نہیں، پہلے مجھے یہ بتاؤ، اس سوال پوچھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ حضرت بی بی خدیجہ کا جب نکاح ہوا تمہیں کیا فکر ہے؟ اچھا، پھر سب سے پہلے حضور پہ ایمان لانے والی کون ہے؟ بی بی خدیجہ ہے، بات ختم ہو گئی۔ اصل میں ان کو پتا ہے کہ مولوی ہے مفت، میں اپنے سوال جواب پہ کوئی ٹکٹ لگاؤں، میرے خیال ہے پھر میری جان چھوٹے گی۔ سب دنیا کو پتا ہے کہ بھائی سب سے پہلے اسلام لانے والی بی بی خدیجہ ہے، تو پہلے مسلمان کیسے تھی؟ ہم کمپنی کے کام کے لیے حرم آ گئے میقات سے، کمپنی کے کام والوں کے لیے گنجائش ہے، دم نہیں پڑتی۔ میں ایک 30 سال کا مرد ہوں، ایک مرد سے محبت کرتا ہوں، سارے مردوں سے کرو، ایک سے کیوں کرتے ہو؟ یہ کیا چکر ہے؟ نہ باقی مرد تمہیں برے لگتے ہیں؟
اگر تو سب سے کرتے ہو ٹھیک ہے، اگر ایک سے ہیں تو پھر گڑبڑ ہے، پھر قوم لوط والا کوئی چکر نہ ہو، توبہ کرو۔ درود شریف اللہ پاک اب حضور پاک کو پہنچاتے ہیں ملائکہ کے ذریعے۔ دو عورتیں پاکستان سے بغیر احرام باندھے ہوئے جدہ آ گئیں، چونکہ ان کو ایام حیض تھے۔ اب وہ جدے میں ہی ہیں، اب بہتر یہ ہے جدے سے مدینہ چلی جائے، پاک ہونے کے بعد مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے مکے آ جائیں تو کوئی دم نہیں پڑے گا۔ اگر جدے سے سیدھا مکے آ گئیں تو دم پڑے گا کہ میقات سے گزر آئی ہیں بغیر احرام۔ اور یاد رکھو عورت حیض میں ہو احرام باندھنا جائز ہے، نیت کرنی جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ یہ سارا مسئلہ ہو چکا ہے۔ مغرب نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی 2 رکعت، میں نے عرض کیا ہے نا کہ سفر میں مغرب اور عشاء کو جمع کرنا، ظہر اور عصر کو جمع کرنا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمع تقدیم تاخیر سب جائز ہے۔ کیا معنی؟ ظہر کی نماز پڑھی ہم نے 12:30 بجے، اس کے فوراً بعد عصر پڑھ لی، وہ کہتے ہیں جائز۔ مغرب کی نماز پڑھی مثلاً ہم نے 7 بجے، اس کے فوراً بعد عشاء پڑھ لی، وہ جائز۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع تو جائز ہے، لیکن ایسے جمع کرے کہ ظہر میں دیر کرے اور عصر کے قریب جب وقت ہو تو ظہر پڑھ لے، اس کے بعد عصر پڑھ لے، تاکہ دونوں نمازیں اپنے وقت میں بھی ہوں گی اور جمع بھی ہوں گی۔ اگر کوئی آدمی مر گیا اس کے لیے قرآن پڑھا جائے، اللہ ثواب دیں گے، بالکل دیں گے انشاءاللہ۔ اگر حق مہر میں نے ادا نہیں کیا اور بیوی مر گئی تو اس کے وارثوں کو ادا کرو، بیوی کے جو وارث موجود ہیں ان کو ادا کر دو۔ باقاعدہ عالم کے پاس جاؤ کہ میری بیوی مر گئی اور یہ آدمی چھوڑ گئی، تو اس کا ورثہ کیسے تقسیم ہوگا؟ تو وہ آپ کو لکھ دیں گے کہ بھئی خاوند کا اتنا حصہ ہے، بیٹوں کا اتنا ہے، بیٹیوں کا اس کو ان کو دے دو۔ اگر بیوی زندہ ہے اور شوہر حق مہر ادا کرنے سے پہلے مر جائے، یہ فرضی سوال ہے، ابھی مرد دونوں نہیں ہیں، بیوی بھی موجود ہے، شوہر بھی موجود ہے، اس سے مولوی مکی سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ اچھا، اگر جناب وہ شوہر پہلے مر جائے تو اس کی جائیداد سے حق المہر ادا کی جائے۔ حق المہر کتنا ہونا چاہیے؟ کم از کم 10 درہم۔ کم از کم، جتنا زیادہ دیں آپ کی مرضی۔ جادو ٹونے والے لوگ جو ہیں وہ جنوں کو اپنا غلام کیسے بناتے ہیں، ان کے پاس جا کے سیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شراب حلال تھی؟ بالکل حلال نہیں تھی، حرام تھی، تورات میں حرام لکھا ہے۔ مجھے وظیفہ بتائیں کہ میں امیر بن جاؤں، دنیا چھوڑ دو، امیر بن جاؤ۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ دنیا ہے ایسی، اس کے پیچھے دوڑو تو آگے جاتی ہے، اس کو چھوڑ دو تو یہ واپس آتی ہے۔ تم دنیا چھوڑ کے استغنا کر لو، اللہ کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، بس دیکھو بس دروازے پہ خود آئے گی۔ ورنہ دوسرا طریقہ یہ ہے کسی قبر پہ ریشمی غلاف ڈال کے بیٹھ جاؤ، یوں سمجھ لو کہ من ٹیکسٹائل مل لگ گیا اور جس پہ ٹیکس بھی کوئی نہ لگے۔ آپ نے ایک دعا پڑھی تھی، اب مجھے کیا پتا میں نے کیا پڑھی تھی یار، خدا کے لیے کوئی جائز سوال لکھا کرو نا، خود پریشان ہوں نا، مجھے پریشان کرو۔ عورت حیض میں جب خون بند ہو جائے اپنے بدن کے اندر کپاس رکھے، تسلی کرے کہ خون بالکل واقعتاً بند ہو گیا، وہ عادت کے دن پورے ہو گئے۔ پھر فقہا کہتے ہیں کہ کوئی خوشبودار چیز، یعنی کوئی ایسا عطر، لیکن وہ عطر ایسا ہو جو نقصان نہ دے، یعنی ایسا عطر، پوچھ لے حکیم سے، طبیب سے، کوئی خوشبو والی چیز وہ اپنے بدن میں رکھے تاکہ اندر کی جو روائے کرائے ہیں وہ بھی نچڑ جائیں۔ اس کے بعد استنجا کرے، وضو کرے، پورے پانی کے بعد غسل کرے۔ ایک عورت فوت ہو گیا، یہ تو ابھی بتایا نا، مہر اس کے وارث لیں گے۔
اگر نماز وطر 3 رکعت ملا کے پڑھیں وہ بھی جائز ہے، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں، 1 رکعت پڑھیں وہ بھی جائز ہے۔ سگریٹ تمباکو شماکو سب حرام ہیں۔ حضور نے عورتوں کو قبرستان میں منع فرمایا، ہاں جی عورتوں کو لیے منع ہے، وہ نہیں جا سکتی، مردوں کو اجازت دی، عورتوں کو نہیں دی کیونکہ عورت ضعیف القلب ہوتی ہے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ قبرستان میں نہ جائے۔ البتہ مرد جو ہے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، کہ میں نے تم لوگوں کو پہلے منع کیا تھا لیکن اب اجازت ہے جی زیارت کر سکتے ہو۔ بہرحال اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقاعدہ وضو کرو، کیونکہ اونٹ کا گوشت سے وضو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو سے مراد وضو لغوی ہے، کیا معنی؟ ہاتھ دھو لو، کلی کر لو، منہ صاف کر لو۔ ان کا جو اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو سزا کیوں ملے گی؟ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اللہ نے ہمیں بتلایا ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہوا سے قبض دیے ہیں۔ انا جعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تو گناہ تم اپنے اختیار سے کرتے ہو، اس لیے سزا ملے گی۔ بیٹا چلا گیا تھا، میں نے منت مانی تھی کہ 1 بکرا جو ہے میں صدقہ کروں گا، تو میرا بیٹا واپس آ گیا ہے، تو گھر والوں نے وہ بکرا جو ہے وہاں اپنے ملک میں پاکستان میں کر دیا ہے۔ آپ کی منت کیا تھی؟ مکے میں کروں گا یا اپنے ملک میں کروں گا؟ یہ تو منت ہے نا جو آپ نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے۔ اب آپ کی نیت تھی مکے اور یہاں مہنگا ہے، وہاں تو انہیں سستا ٹال دیا، تو وہ ویسے کیا، یہاں اور کرنا پڑے گا۔ میرے والد والدہ ان کا حج بالکل پڑھیں، حقوق زیادہ والدہ کے ہیں، ویسے تمہاری مرضی، پہلے والدہ کا پڑھو 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 پڑھو